حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تو اس کے بعد شک کیوں ہے؟ کیوں اس کے بعد بھی جاہل خنزیر نما انسان اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیوں لوگ اس کے بھی پیچھے چڑھ پڑتے ہیں؟ کیوں وہ ایک اعلیٰ شخصیت بنا دی جاتی ہے؟ نبوت کا لفظ اپنے سیاسی، معاشی اور سماجی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیوں ہر چیز کو اسلام کا ٹچ دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو کون سا انسان ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کا احاطہ کر سکے یا اس کے مقابل آ سکے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کسی کی سیاست کا دار و مدار ہی اسلامی ٹچ پر ہے۔ اسلام کے الٹ عمل کر کے خود کو مسیحا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پارٹی کوئی بھی ہو، اسلامی ہو یا لبرل، سب کے کارکن مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ ہر پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کو سب سے بہتر مانتا ہے، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اسے صرف سیاست تک محدود رکھتے ہیں، اس کو نبی کا درجہ نہیں دیتے۔ اور لیکن ہر پارٹی میں جاہل کارکن بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کے صفات میں علو سے کام لے کر اس کو نعوذ باللہ نبی کا مقام دے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پارٹی کے جلسے میں ایک بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کے بعد سب سے خوش قسمت ماں باپ ہمارے لیڈر کے ہیں۔ تو نہ اس لیڈر نے اور نہ اس کے چیلوں نے اس کو روکا، بلکہ الٹا تالیاں بجائی اور نعرے لگائے۔ ایک عورت سرے بازار قمیص اتار کر ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کون سا پیار ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں پارٹی ٹھیک ہے یا فلاں غلط، لیکن خدا کے لیے سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس کو مذہبی جنگ میں تبدیل مت کریں۔ خدا کے لیے اپنے کارکنوں کی تربیت کرو، خدا کے لیے ان کو کفریہ کلمات سے اجتناب کرنے کی ہدایت کرو۔ خدا کے لیے اپنے کارکنوں کو روکو کہ وہ کسی دوسرے کو غدار یا کافر یا مرتد نہ کہیں، اور اپنی لیڈر کو لیڈر تک ہی محدود رکھ کے اس کو کوئی پیغمبر یا نعوذ باللہ اللہ کا درجہ نہ دے۔ اپنے لیڈر کو معصوم نہ کہیں، کیونکہ یہ بھی انسان سے، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ لیڈر خود مانتے ہیں کہ مجھ سے یہاں غلطی ہوئی، وہاں غلطی ہوئی، اور ہم اسے اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ آخر میں اس کو نبی کا درجہ بھی دینے پر تلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اسلام کو اپنا سیکنڈ پریارٹی بنا لیا؟ کیا ہم نے اسلام کو دوسرے درجے پر ابھی ڈال دیا؟ ہم اپنی پارٹی میں اتنا علو سے کام لیتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو معصوم تک، اور اس کی غلطی کو غلطی بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچی شخصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ہم سب اس کو نبی
آخری نبی مانتے ہیں۔ اور کل کا واقعہ جب بغداد میں ایک مولوی نے ایک مقامی لیڈر کو پیغمبر سے تشبیہ دی تو لوگوں کو یہ ناگوار گزرا اور پھر ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا اور اس مولوی کی جان بھی چلی گئی۔ کسی کے لیے اس کا لیڈر اور کسی کے لیے اس کی پارٹی ریڈ لائن ہوگی، لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈ لائن ہے۔ ہم اس کی شان میں، اس کی امانت اور صداقت میں، آپ کی پاک دامنی میں نہ کسی کو شریک کرتے ہیں نہ کسی کو اس کے برابر مانتے ہیں۔ ہمارے لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب کے بعد سب سے افضل ہستی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو معصوم تھے، مطہر تھے، پاک تھے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مہر لگ چکی ہے کہ قرآن میں اعلان فرما دیا گیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ شک چھوڑ دو بھائیو، یہ شک چھوڑ دو کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ذل الہی یا پلا یا دیگا۔ کوئی قادیانی بھی کبھی خود کو ولی کہتا تھا، کبھی آخر میں یہاں تک پہنچا کہ خود کو نعوذ باللہ خدا تک کہہ ڈالا۔ تو بھائیو، سیاست کو سیاست رہنے دیں، اپنے لیڈر کو بے شک مہان مانیں، لیکن پیغمبر کا یا کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا درجہ نہ دیں۔ ہمارے لیے تو پیغمبر تو دور کی بات ہے، ہم یہاں تک اس وقت کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ یہاں صحابی تو صحابی ہے، کوئی تابعی تبع تابعی بھی نہیں بن سکتا اس دور میں۔ باقی اگر آپ اپنی لیڈر کو ولی اللہ کہیں یا کچھ اور، یا آپ کی مرضی ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو پیغمبر نہ بنائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں شریک نہ کریں، اس کو بھی انسان ہی رہنے دیں۔ یہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی عالم ہو، کوئی بڑا اسکالر ہو، کوئی بڑا بہت مہان سیاسی لیڈر ہو، لیکن سب جو ہے انسان ہے اور اس کو انسان ہی رہنے دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔